الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پہ جلوگر علماء ملت اسلامیہ، سنی دعوت اسلامی کے انتہائی متحرک اور فعال نوجوانوں، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ ایک سال کے بعد پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ خدائے وحید و قدوس ہماری یہ ملاقاتیں باقی رکھے اور ہم یوں ہی ملتے رہیں۔ آج میری گفتگو کا عنوان اسلام اور مستشرقین ہے، اسلام اینڈ اورینٹلسٹ۔ یہ عنوان میں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ آج جو چیلنجز امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو پوری دنیا میں درپیش ہیں، ان میں ایک بڑا چیلنج مستشرقین کے وہ اعتراضات ہیں، وہ الزامات ہیں جو قرآن، پیغمبر اسلام اور اسلامی معاشرے پہ عائد کیے گئے ہیں۔ پہلے یہ اعتراضات کتابوں کی حد تک محدود تھے، علمی حلقوں میں پھیلائے جاتے تھے اور اس کے جوابات دیے جاتے تھے، لیکن اب مستشرقین کے اعتراضات کو فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، کارٹونوں کے ذریعے سے، فکشنل اپروچ کے ذریعے سے، ناولوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے خاتمے کے بعد جو براہ راست صلیب و ہلال کا مقابلہ ہوتا تھا، حطین کے میدان میں صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں تمام مسیحی قوتوں کے شکست کھا جانے کے بعد انہوں نے اپنا انداز جنگ بدل دیا اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ مسلمانوں کے ذہن میں اسلام کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، پیغمبر اسلام کے حوالے سے ایسے شکوک اور شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ مسلمان نہ رہ جائیں۔ ایمان یقین کا نام ہے، اور جہاں یقین میں شبہات داخل ہو جائیں یقین باقی نہیں رہتا ہے۔ اور آج کے دور میں اس موضوع کو عنوان بنانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ اب مسلم معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ انگلش زبان کو اظہار کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے کے بعد لوگ اورینٹلسٹ اور مستشرقین یورپ کی کتابیں پڑھنے کے بعد اسلام سے دور ہو سکتے ہیں، پیغمبر اسلام کے بارے میں شکوک کے شکار ہو سکتے ہیں، قرآن عظیم کے وحی الہی ہونے کے بارے میں ان کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ مسلمانوں پہ اجتماعی حملہ ہو اور ان کو فکری ارتداد کی طرف مائل کیا جائے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور ان تمام سوالات کے مؤثر، مدلل
جوابات دینے ہیں جو یورپ نے، مستشرقین یورپ نے صدیوں سے پھیلا رکھے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے ماحول میں نہ معلوم کتنے سلمان رشدی اور کتنی تسلیمہ نسرین جنم لے سکتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں ایک ارتداد ہوگا جو ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہوگا، ایک خاموش ارتداد جو ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہوگا، اور ہم اس ذات گرامی کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہوں گے جو اللہ کا انتخاب عظیم ہیں، جو مصطفیٰ اور برگزیدہ ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، جن سے محبت ہمارا ایمان ہے، جن کی عظمتوں کا اعتراف کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اور جن کی بزرگی پر ایمان لانا ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اعتراضات کا دفاع بھی کیا جائے اور جواب بھی دینے کی کوشش کی جائے، اور ایسا سسٹم آف ایجوکیشن تیار کیا جائے کہ بچہ یونیورسٹی اور کالج میں جانے سے پہلے ہی ان سارے اعتراضات کے جوابات اپنے ذہن محفوظ کر لے تاکہ اسے گمراہ نہ کیا جا سکے۔ حضرات گرامی، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ کئی سو کتابیں پیغمبر اسلام، قرآن عظیم، اسلامی نظام معیشت اور معاشرت کے بارے میں شائع کی جا چکی ہیں۔ لائبریریوں میں، کتب خانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں، اور چونکہ ہمارا نوجوان طبقہ دین سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ وہ متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ گزشتہ سال حج کے موقع پر میرے ذہن کو ایک دھچکا لگا جب میں ایک پڑھے لکھے اور انتہائی باصلاحیت آدمی کے سامنے صفا اور مروہ کی سعی کے بارے میں جناب حاجرہ کی مقدس زندگی بیان کر رہا تھا، تو اس شخص نے کہا جس کی عمر 50 سال کے قریب ہوگی، اس نے کہا کہ اچھا یہ وہی سلیب گرل ہیں جن کو حضرت سارہ نے جناب ابراہیم پر دباؤ ڈلوا کر کے مکے بھیجوا دیا تھا۔ میں لرز اٹھا، میں نے کہا میرے بھائی آپ کو یہ معلومات کہاں سے فراہم ہوئی ہیں؟ آپ نے یہ معلومات کہاں سے حاصل کی ہیں جو آج آپ فرما رہے ہیں؟ اور پورے 50 سال تک آپ کے ذہن میں یہ بات اپنی عظیم ماں کے بارے میں ہے جو میرے پیغمبر کی جدہ محترمہ ہیں، سرور کائنات ان کی نسل پاک سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مشنری اسکول میں پڑھ رہا تھا اور وہاں پڑھانے والے مدرس نے مجھے یہی بتایا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کے ساتھ اور بھی اسٹوڈنٹ تھے جو مسلمان تھے؟ کہا ہاں بہت سے۔ کیا ان کا بھی یہی خیال تھا؟ کہا ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی۔ پھر میں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس زندگی اور ان کی حیثیت، ان کے شہزادی ہونے کی بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی، اور میں نے کہا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں چل کر کے اپنے اس خیال سے توبہ کر لیے جو آپ کے ذہن میں 50 سال تک میں موجود تھا۔ اس طرح کے نہ معلوم کتنی باتیں ہیں۔ پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے استشراق کا مطالعہ بھی کرنا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو مستشرقین یورپ کے فریب، ان کے الزامات اور ان کی دشمنیوں کے حوالے سے مطلع کرنا ہے۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو شاید میں اپنا فریضہ دعوت حقیقی طور پہ ادا نہ کر سکوں۔ الحمدللہ اس کے بعد اپنی درسگاہوں میں سینکڑوں جلسوں میں نے اورینٹلسٹ کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر ذہن ان سوالات کو بھی محسوس کر سکے، ان کے جوابات کو بھی محسوس کر سکے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ پیغمبر اسلام کی مقدس حیثیت کو مجروح کیا جائے، ان کی پیغمبرانہ عظمت پہ اعتراضات عائد کیے جائیں، ان کی نبوت کے بارے میں شکوک پیدا کیے جائیں، شبہات پیدا کیے جائیں، اور انہیں اپنے جیسا بشر قرار دے کر کے یہ الزام عائد کیا جائے کہ وہ بشری خطاؤں سے پاک نہیں تھے، ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ یا کوئی بھی انسان، خدا نہ کرے آپ بشر کہے گا ان کو اپنے جیسا،
تو پھر ان تمام خطاؤں کے ارتکاب کی بات سوچے گا جو ایک انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے۔ وہ سید المعصومین ہیں، جان عصمت ہیں، پروردگار عالم کا انتخاب ہیں۔ دنیا اگر کسی چیز کو منتخب کرتی ہے تو بے عیب بنانے کی کوشش کرتی ہے، جب اللہ کسی کو منتخب کرے گا تو یقیناً اس کا انتخاب ایک بے عیب انتخاب ہوگا۔ سرور کائنات بے عیب پروردگار کے بے عیب نبی ہیں، ان کی زندگی میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے اور کوئی ذلت نہیں ہے، بلکہ وہ اتنے عظیم ہیں کہ کائنات کی کوئی شے ان کی عظمتوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ فرشتے جن کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، عالم ملکوت جن کے سامنے جھکا ہوا ہے، ساری کائنات جن کے قدموں کے نیچے ہے، تمام رفتیں جن کو سلام عرض کرتی ہیں، بھلا بتائیے کہ ان کے باب میں اگر مسلمانوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تو یہ کتنی نادانی کی بات ہوگی اور کتنا بڑا ظلم ہوگا امت مسلمہ کے اوپر۔ حضرات گرامی، پیغمبر اعظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ ایک عام آدمی تھے، دوسرے مکے والوں کی طرح سے کوئی خاص خصوصیت نہیں تھی ان کی زندگی میں، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ اچانک انہوں نے اپنے قوم کی حالت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک فکر ترتیب دی، ایک مذہب تشکیل دیا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے انہیں نبی بنا کے بھیجا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ کچھ عرب میں، مکے میں اور کچھ مدینے میں یہود تھے، کچھ نصارہ تھے جن کو قدیم کتابوں کا علم تھا۔ محمد ان کے پاس بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے باتیں سنتے تھے اور اس کے بعد اسے لکھتے جاتے تھے اور پھر اسی کو قرآن بنا کر کے وحی الہی بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ قرآن دراصل توریت اور انجیل کا چربہ ہے۔ توریت و انجیل میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن میں بھی بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اسی سے ماخوذ ہے اور ایسے لوگوں کی تعلیم کے نتیجے میں ہے جنہوں نے توریت و انجیل کو پڑھا تھا۔ اس میں بحیرہ راہب بھی ہیں اور وہ ذات بھی ہے جس نے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مکے میں تھے یا کہیں سرکار سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے انہیں توریت و انجیل کی تعلیم دی اور انہی واقعات کو پیغمبر نے اپنی کتاب میں، قرآن پاک میں جو خود انہوں نے لکھا تھا، اسے پیش کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں وہ واقعات توریت و انجیل سے ماخوذ نہیں ہیں۔ اگر آپ حضرت موسیٰ کے واقعات، جناب ابراہیم کے واقعات، جناب داؤد علیہ السلام کے واقعات، جناب صالح کے واقعات، ان واقعات کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں تو اس میں پیغمبران کرام پر توریت و انجیل نے ایسے الزامات عائد کیے ہیں کہ پیغمبر تو پیغمبر ہے، کوئی عام شریف آدمی بھی ایسے الزامات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں توریت یہ کہتی ہے کہ وہ ایک انتہائی عجیب آدمی تھے، وہ اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، انہیں ذلیل سمجھتے تھے، اپنے باپ سے شکایت کیا کرتے تھے، اس لیے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس واقعے کو پڑھیے اور جناب یوسف علیہ السلام کے احسن القصص کو پڑھیے جو قرآن عظیم کے اندر ہے، تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے کو نازل فرما کر کے یوسف علیہ السلام کی عظمت بیان کی ہے، ان کی بزرگی پیغمبر قرآن عظیم کے ذریعے سے ظاہر فرمائی ہے، ان کی طہارت اور ان کی نبوت کی عظیم ترین مدارج کو بیان فرمایا ہے، اور کہیں سے بھی ان کے کردار کی کوئی خطا قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ احسان ہے قرآن عظیم کا کہ قرآن عظیم نے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کو ہر خطا سے پاک قرار دیا ہے، ان کی پیغمبرانہ حیثیت کو، ان کے جیل میں جانے کو اور جیل سے نکلنے کو اور ان کی بادشاہت کو، ان کے اقتدار کو جس خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے وہ صرف کلام الہی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ خود قرآن عظیم نے اسے احسن القصص کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جناب داؤد کے بارے میں توریت یہ کہتی ہے کہ وہ رات بھر خدا سے لڑتا رہا معاذ اللہ اور کشتی لڑتا رہا۔ پتہ چلا کہ ان کا خدا بھی کوئی ایسا جسمانی وجود رکھتا تھا جس سے جناب داؤد علیہ السلام لڑتے رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ایک پیغمبر کا یہ کردار ہو سکتا ہے؟ کیا ایک پیغمبر کی یہ زندگی ہو سکتی ہے؟ جناب سلیمان کے بارے میں باضابطہ توریت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ملکہ سبا شیبن کوئن سے انہوں نے جنسی تعلقات قائم کیے تھے اور معاذ اللہ ان سے گناہ سرزد ہوا تھا،
حضرت سلیمان کا واقعہ قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. اگر توریت سے ماخوذ ہوتا، انجیل سے ماخوذ ہوتا تو یہ باتیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی، مگر نبوت کا جو معیار قرآن نے قائم کیا ہے اور نبوت کی جو تعریف قرآن نے کی ہے، جناب سلیمان کی مقدس زندگی اتنی ہی پاکیزہ ہے، اتنی ہی عظیم ہے اور اتنی ہی برتر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں توریت کے متضاد بیانات جو ہیں انتہائی لرزہ خیز ہیں، ناقابل برداشت ہیں. ایک طرف توریت ان واقعات کو نقل کرتی ہے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ کی زندگی سے ہے، ان کی ولادت سے ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کے واقعات کو بھی اپنا حصہ بناتی ہے جنہوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح اولاد قرار نہیں دیا تھا، اور ایسی باتیں کی تھیں جسے سننا اور دیکھنا کسی مرد مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے گوارا نہیں ہوگا. یہ قرآن عظیم ہے جس نے حضرت مریم کو انتہائی عظیم مرتبہ دیا ہے، ان کی پاکیزگی بیان کی ہے، ان کی طہارت بیان کی ہے. حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو باضابطہ طور پہ انتہائی بلند مقام پیش کیا ہے، انہیں کلمت اللہ کے نام سے یاد کیا ہے، اللہ کا انتخاب کیا ہے، ان کی پیدائش کو اللہ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے کیا گیا ہے اور ان کی طہارت اور ان کی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے. حضرت مریم کے بارے میں توریت اور انجیل کا یہ دعویٰ کہ معاذ اللہ ان کا کوئی بوائے فرینڈ تھا جس کے ذریعے جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا قرآن پاک کی تعلیمات انجیل سے ماخوذ ہیں؟ قرآن نے تو دراصل ان غلطیوں کی اصلاح کی ہے جو لوگوں نے باضابطہ انجیل کے اندر داخل کی ہیں، توریت کے اندر داخل کی ہیں. قرآن پہلی کتاب ہے جس نے حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بیان کیا ہے، جناب مریم کی عزت اور احترام کا حکم دیا ہے. قرآن پاک میں 3 صورتیں ایسی ہیں جو باضابطہ طور پہ ان مقدس شخصیتوں کے بارے میں ہے. جناب عیسیٰ کے بارے میں سورہ آل عمران ہے، سورہ مریم ہے. ان صورتوں میں باضابطہ طور پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت، ان کی طہارت، ان کی بزرگی اور ان کی ماں کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان تمام الزامات کو باضابطہ باطل قرار دیا گیا ہے جو یہود نے ان کے اوپر لگائے تھے اور دشمنان مسیحیت نے ان کے اوپر لگائے تھے. اس کے بجائے کہ مستشرقین یورپ اسلام کا احسان مانتے کہ ہم نے ان کے پیغمبر کی آبرو اور ان کے وقار کا تحفظ کیا ہے، قرآن پاک نے اپنی مقدس صورتوں میں ان کی پیغمبرانہ عظمت بیان کی ہے. مردوں کو زندہ کرنے والا، بیماروں کو شفا کر دینے والا، اپنے حکم سے باضابطہ مردوں کو حیات دینے والا وہ عظیم پیغمبر جسے سلیب نہیں دی گئی ہے بلکہ اللہ کی قدرت نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. تم نے تو اپنے نبی کو سلیب دے دی ہے، پھانسی دے دی ہے. تم نے تو اپنے نبی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ایک بادشاہ نے اسے پھانسی دی ہے، ایک شرابی نے ان کے خبر دی تھی. تم نے تو اپنے نبی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خدا بھی ہیں اور مصلوب بھی ہیں. کیسا ہے تمہارا خدا جسے کوئی بادشاہ سولی پہ چڑھا دے؟ کیسا ہے کوئی تمہارا خدا جو تینوں میں کا ایک ہو اور خدا ہونے کے باوجود اپنے کو بچا نہ سکے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارا خدا ہے جس نے جناب عیسیٰ کو سولی سے بچا کر کے اپنی رفتیں عطا فرمائی اور آسمان میں داخل فرمایا. آج بھی وہ زندہ ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ جلوگر ہوں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام وہ باتیں ہیں. آپ اگر قرآن پاک کے واقعات جو انبیاء کرام سے متعلق ہیں اور توریت و انجیل کے واقعات کا مطالعہ کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن نے ان تمام غلطیوں کی اصلاح کی ہے وحی پاک کے ذریعے سے. جن غلطیوں کا الزام اور جن خطاؤں کا الزام توریت و انجیل نے، عہدنامہ قدیم نے اور عہدنامہ جدید نے پیغمبران کرام کی مقدس زندگی پر عائد کیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ راہب سے قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کر لی تھی، قرآن پاک سیکھ لیا تھا، انبیاء بنو اسرائیل کے واقعات باضابطہ سیکھے تھے اور اسے بیان کیا تھا. بحیرہ راہب ایک معمولی سا واقعہ ہے اور جس کو افسانہ بنا دیا گیا ہے. واقعہ صرف یہ ہے کہ 10-12 سال کی عمر میرے آقا حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ اور واہنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کرتے ہیں، اور شام کے سفر میں ایک بہت سے معجزات پیغمبر کی مقدس زندگی سے وابستہ ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں. بحیرہ راہب جو شام کے چرچ کا سب سے بڑا پادری تھا، اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، لیکن قافلے میں ایک شہزادہ ہے کہ جس پہ ایک ابر بارندہ سایہ کر رہا ہے. درخت کے نیچے بیٹھتا ہے تو درخت سایہ دار ہو جاتا ہے. ایک ابر ہے جو مسلسل اس کے ساتھ چل رہا ہے. اس نے یہ دیکھا اور اس کے بعد اس نے پورے قافلے کی دعوت دی. جناب ابو طالب اور پورا قافلہ اس کی دعوت پہ گیا. سرکار کو سامان کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تھا کہ آپ سامان کی نگرانی کریں، ہم تھوڑی دیر کے بعد چرچ سے واپس آتے ہیں. اور جب یہ قافلہ پہنچا تو حضرت ابو طالب سے کہا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو طالب ہوں. اس شہزادے کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ انہیں سامان دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے.
کہا نہیں اسے لے آئیے. یہ دعوت تو ہم نے ان کے لیے کی ہے. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا انہیں فوراً واپس لے جائیں، اس لیے کہ یہود ایک آخری نبی کا انتظار اپنی قوم میں کر رہے ہیں اور بنو اسحاق میں کر رہے ہیں. جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ پیغمبر آخر الزماں بنو اسماعیل میں پیدا ہو چکے ہیں تو ہو سکتا ہے انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں نقصان پہنچایا جائے. اس لیے کہ یہود کبھی نہیں گوارا کریں گے کہ اقتدار منتقل ہو جائے، نبوت منتقل ہو جائے، ان کے خاندان سے کسی اور طرف ہو جائے. جناب ابو طالب نے یہ سنا اور پھر حضرت سرور کائنات کو لے کر کے واپس تشریف لائے، سامان تجارت دوسرے کے حوالے کر دیا. کیا اتنی ہی ملاقات سے، کیا اتنی ہی گفتگو سے، کیا اتنی ہی واقعے کے ذریعے سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو بحیرہ نے تعلیم دیا تھا، پیغمبر اسلام کو ایک راہب نے تعلیم دیا تھا، پیغمبر اسلام کو چرچ کے ایک پادری نے تعلیم دیا تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں کہیں کوئی ملاقات پیغمبر اسلام علیہ السلام کی کسی نصرانی سے ہوتی ہے، کسی صاحب کتاب سے ہوتی ہے، فوراً منسوخ کر دیا جاتا ہے کہ توریت اور انجیل کی تعلیمات پیغمبر تک اس نے پہنچائی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پاک نازل ہوتی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ان پہ یہ کیفیت ہے، ان پہ وحی نازل ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ آخری نبی ہونے والے ہیں، میں اس وقت اگر زندہ ہوتا تو ان کا تعاون کرتا، ان کی مدد کرتا، ان کی قوم انہیں نکال دے گی. اس لیے کہ ہر نبی کو ایک مرحلے میں اس کی قوم نے نکالا ہے، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں کیا اتنی ملاقات کے ذریعے سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنا عظیم نظام زندگی، قرآن پاک کا عظیم نظام حیات، قرآن پاک کی عظیم کتاب اتنی ہی ملاقات کے ذریعے سے پیغمبر کے ذہن منتقل کر دی گئی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مکے میں ایک شخص تھا جو تسلیث کا قائل نہیں تھا، موحد تھا، وہ پیغمبر اعظم کو سکھایا کرتا تھا. مکے میں ایسے کسی شخص کا وجود نہیں ہے جو تسلیث کا قائل نہ رہا ہو اور موحد رہا ہو اور اس نے پیغمبر کو کوئی تعلیم دی ہو. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی درسگاہ میں گئے ہوتے، کسی تعلیم گاہ میں گئے ہوتے، کسی درسگاہ سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ممکن ہے دنیا یہ کہتی ہے کہ ان کے اساتذہ نے پڑھا دیا ہوگا. اس لیے میرے آقا کو ہر درسگاہ سے بچا لیا گیا، ہر درسگاہ سے. کسی درسگاہ میں نہیں گئے، کسی سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، اس لیے کہ جس سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کا احترام کرنا پڑتا ہے، اس کی بڑائی کو ماننا پڑتا ہے، اس کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. پیغمبر اعظم ساری کائنات کے مخدوم اور مطاع ہیں، انہیں کسی کے احترام کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ کو کسی کی بارگاہ میں نہیں بھیجا گیا. اور یہ الزام آج لگایا جاتا اگر کسی مکتب میں گئے ہوتے، کسی درسگاہ میں گئے ہوتے، اس لیے انہیں امی بنا کر کے مبعوث کیا گیا، بغیر کسی مکتب میں گئے ہوئے، بغیر کسی درسگاہ میں گئے ہوئے قرآن جیسی عظیم کتاب پیش کر رہے ہیں. ایک طرف تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ باضابطہ طور پر کسی عیسائی یا یہودی سے تعلیم حاصل کی تھی، اور دوسری طرف ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ ان پڑھ تھے. معاذ اللہ، میں دو انتہائیں ہیں. جو لوگ مسلمانوں کی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، امی کے معنی ان پڑھ ہیں، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی درسگاہ میں یا کسی آدمی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں. محمد عربی بلا شبہ کسی درسگاہ میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی سے تعلیم نہیں حاصل کی، اس لیے کہ ان کا معلم تو پروردگار عالم ہے، خدا وحید قدوس ہے. اور رحمان و علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پہ بے پناہ فضل ہے. قرآن کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، آپ کو ہم اس طرح پڑھائیں گے میرے محبوب کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. المیہ یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے پڑھایا ہو، کیا یہ نہیں ہے المیہ کہ جس کو اللہ نے پڑھایا ہو اس کو تم ان پڑھ کہو، اور جسے تم پڑھاتے ہو اسے پڑھا لکھا ہوا کہنے کی کوشش کرو. اگر امی کی تعریف کرنی ہے تو یہ تعریف کرو، امی وہ انسان ہے جس نے کسی ہیومن ایجنسی سے تعلیم نہ حاصل کی ہو بلکہ براہ راست خدا سے حاصل کی ہو. یہ فرق کرنا پڑے گا. وہ ان پڑھ نہیں تھے معاذ اللہ. امی وہ انسان ہے جس نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی ہو بلکہ براہ راست خدا سے تعلیم حاصل کی ہو. اقرا پہلی آیت کریمہ ہے جو اللہ کی طرف سے محبوب پہ نازل ہوتی ہے. اے نبی پڑھیے. آپ اندازہ کریں، آپ کسی بچے سے کہیں پڑھیے تو وہ پڑھا لکھا ہو جائے، اور جب خدا اپنے نبی سے کہیں پڑھیے تو اسے آپ ان پڑھ کہتے ہوئے نظر آئیں.
دونوں طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں. جو لوگ ان پڑھ کہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں پیغمبر اعظم کی عظمت پر اور ان کی حیات پر, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کسی مدرسے سے پڑھا تھا, کسی راہب سے سیکھا تھا, کسی پادری سے پڑھا تھا انہوں نے, وہ بھی ظلم کر رہے ہیں. ہمیں دونوں کے درمیان میں اہل سنت والجماعت کے حقیقی موقف کو واضح کرنا ہوگا. وہ ان پڑھ نہیں تھے, انہیں اللہ نے پڑھایا تھا, وہ پروردگار عالم کے شاگرد تھے, تلمیذ الرحمان تھے, براہ راست انہوں نے اللہ سے پڑھ سیکھا اور پوری دنیا کو انہوں نے سکھایا. قرآن پاک تعلیم ہی ہے, قرآن پاک درس ہی ہے, قرآن پاک نظام زندگی ہے, قرآن پاک آئین حیات ہے جو پیغمبر اعظم کے مقدس زندگی کے اوپر نازل فرمایا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ لوگ جو پیغمبر کو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ یہود و نصارہ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے جیسے ہیں تو غلطیاں بھی کر سکتے ہیں, خطائیں بھی کر سکتے ہیں, جرم بھی کر سکتے ہیں, معاذ اللہ زلتیں بھی ہو سکتی ہیں, لغزشیں بھی نہیں ہو سکتی ہیں. اگر صرف عصمت انبیاء کے اوپر عقیدہ رکھتے تو واللہ العظیم یہ بات نہ کرتے. نبی بشری شکل میں ضرور جلوگر ہوتا ہے مگر وہ معصوم ہوتا ہے. عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ صرف غلو کا نتیجہ نہیں ہے, محبت کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے. دین کی سب سے ضرورت ہے دین کو بے عیب بتانے کے لیے, قرآن کو ہر خطا سے پاک بتانے کے لیے, وحی الہی کو ہر خطا سے پاک بتانے کے لیے نبی کو معصوم ماننا ضروری ہے. اگر نبی معصوم نہیں ہوتے, اگر ان سے کسی خطا کا امکان ہے, اگر ان سے کوئی لغزش کا امکان ہے تو پورا نظام زندگی زمین بوس ہو جائے گا. دنیا یہ کہہ سکتی ہے اگر وہ اپنے ہی جیسے تھے خطا کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے قرآن کے دینے میں خطا کر دی ہو, وہی پاک کے بارے میں کوئی خطا کر دی ہو, نظام اسلامی دینے میں کوئی خطا کر دی ہو, قانون زندگی عطا فرمانے میں کوئی خطا کر دی ہو. اگر آپ مانتے ہیں کہ قرآن بے عیب ہے اور نظام زندگی بے عیب ہے, رسول پاک کی وحی پاک بے عیب ہے, تو پہلے نبی کو بے عیب ماننا پڑے گا, انہیں معصوم ماننا پڑے گا, ان کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑے گا, انہیں ہر خطا سے پاک ماننا پڑے گا. یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جو نبی کی نبوت بے ایمان بھی لاتے ہیں اور انہیں اپنے جیسا بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے اس کائنات کے تدریجی نظام کو نہیں دیکھا ہے. آپ جس زمین بیٹھے ہیں یہ زمین عالم جمادات کہی جاتی ہے اور اس کے اوپر نباتات کی دنیا ہے, پھر حیوانات کی دنیا ہے, پھر انسانوں کی دنیا ہے. ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر کے ہے. نباتات کے مقابلے میں زمین کے مقابلے میں, جمادات کے مقابلے میں نباتات افضل ہیں, نباتات کے مقابلے میں حیوانات افضل ہیں, حیوانات کے مقابلے میں انسان افضل ہے. مگر انسان خطائیں کر سکتا تھا, غلطیاں کر سکتا تھا. اس لیے انسانوں میں ایک ایسے پیغمبر مبعوث کیے گئے جو انسانی شکل و صورت میں ہو, بشر ہو, مگر ان کو وحی پاک سے نوازا گیا ہو. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, میں تم جیسا بشر ہوں مگر سنو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. جس طرح سے ایک پتھر درخت نہیں بن سکتا ہے, ایک درخت جانور نہیں بن سکتا ہے, ایک جانور انسان نہیں بن سکتا ہے, ویسے ہی کوئی عام انسان نبی نہیں بن سکتا ہے. نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے, وحی الہی کی بنیاد پر اسے ممتاز کرایا جاتا ہے, اسے عظیم تر کرایا جاتا ہے. وحی الہی کا استثناء بتا رہا ہے کہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں, ان پر وحی کی جاتی تھی, وہ اللہ کے مخاطب ہیں, براہ راست اللہ ان سے کلام فرماتا ہے, ان کے قلب پاک پر اپنے احکامات نازل فرماتا ہے. قرآن عظیم جیسی عظیم کتاب جنہیں دی جاتی ہے وہ ہم جیسے کیسے بشر ہوں گے, ان کی حیثیت ہماری جیسے کیسے ہوگی. پہلے دنیا سے یہ کہلوایا گیا کہ ہم جیسے بشر ہیں اور وہ تمام کمزوریاں جو بشر کے اندر ہوتی ہیں مستشرقین نے باضابطہ پیغمبر کی طرف منسوب کر دی ہیں. بشر تھے تو یہ بھی کر سکتے تھے, بشر تھے تو یہ بھی ہو سکتا تھا, بشر ہے تو یہ بھی کمزوری ہو سکتی تھی. تم نے انہیں بشر کہا اور مستشرقین نے تمہارے اس قول کا سہارا لے کر کے پیغمبر اعظم کے اخلاق پر, پیغمبر اعظم کے کردار پر, پیغمبر اعظم کی زندگی پر, پیغمبر اعظم کی معیشت پر, پیغمبر اعظم کی معاشرت پر, پیغمبر اعظم کے تمدن پر الزامات کے بوچھار لگا دیے. آ جاؤ اہل سنت کے عقیدے کی طرف, آ جاؤ دین حق کی طرف, آ جاؤ اس قوم کی طرف جو ایمان لائی ہے اور اپنے نبی کو ساری کائنات سے افضل سمجھتی ہے, برتر سمجھتی ہے, بے مثال سمجھتی ہے. ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کارخانے ہی کو بند کر دیا جس کے ذریعے سے انبیاء کرام جلوگر ہوتے تھے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کیا اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشمے خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. نبی کی عظمت کو ماننا, نبی سے بے پناہ محبت کرنا اور نبی کی بے پناہ عظمتوں کو تسلیم کرنا, یہ مستشرقین یورپ کے تمام سوالوں کا جواب ہے. اگر تمہارے دل میں نبی کے بارے میں کوئی شبہ ہوگا تو یقینی طور پہ وہ شبہ اس بنیاد پر ہوگا کہ تم نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہو, اپنے جیسی غلطیاں کرنے والا,
نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ تم اگر کسی چیز کو ماڈل بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرو تو تمہاری یہ کوشش ہوگی کہ وہ بے عیب ہو، بے خطا ہو، سب سے بہتر ہو۔ اور جب اللہ نے ساری کائنات کے لیے انہیں اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا، معیار بنا کے بھیجا، تو کیا ان کے اندر کوئی خطا رہی ہوگی، کوئی کمزوری رہی ہوگی؟ یہ مستشقین کا پھیلایا ہوا زہر ہے جو مذہب کے حوالے سے تم تک منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستشقین یورپ نے ان 3 گوشوں پر مسلسل اعتراض کیے ہیں، سرکار کی زندگی پر، قرآن عظیم کے اوپر، اور نبی کی معاشرت کے اوپر، ان کے طرز زندگی کے اوپر۔ ان کی 1-2 نہیں، سینکڑوں کتابیں باضابطہ ان الزامات سے بھری ہوئی ہیں جو پیغمبر کی حیات طیبہ سے متعلق ہیں، قرآن عظیم سے متعلق ہیں اور ان کی عظمت سے متعلق ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے اپنی تحریروں کا رخ سرکار کی ذات پر کیوں پھیرا؟ انہوں نے اپنی تحریروں میں سرکار کو نشانہ کیوں بنانے کی کوشش کی؟ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا سر الزامات کیوں لگائے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ آپ سمجھ میں آ جائے تو آپ کو پیغمبر اعظم کی عظمت کا مکمل طور پہ احساس ہو سکے گا، اور آپ جان سکیں گے کہ ہمیں نبی کو کس طرح سے ماننا ہے اور کس انداز سے ماننا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے یہ مطالعہ کرنے کی کوشش کی کہ اسلام ہر دور میں ترقی کر رہا ہے، ہر عصر میں ترقی کر رہا ہے، ہر زمانے میں ترقی کر رہا ہے، عالم غلبہ میں بھی ترقی کرتا ہے، عالم مغلوبی میں ترقی کرتا ہے، قومیں مٹ جاتی ہیں، قومیں فنا ہو جاتی ہیں، زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ مسلمان زوال پذیر ہوا ہے بارہا، مگر اسلام زوال پذیر نہیں ہوا ہے۔ اسلام روز روشن کی طرح سے آگے بڑھتا ہے، اس کی روشنی دلوں کو منور کر رہی ہے۔ لوگ ایسے دور میں جب اسلام پہ ہزاروں الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، پھر بھی اسلام کو مان رہے ہیں، پھر بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، یہ بات بڑی حیرت انگیز تھی، یہ بات بڑی لرزہ خیز تھی۔ اسلام دشمن قوتوں کے سامنے انہوں نے سوچنا شروع کیا، ایسا کیوں ہے کہ بہرکیف اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اسلامی تعلیمات آگے بڑھ رہی ہیں، مسلمانوں کا رشتہ اپنے نبی سے ٹوٹتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا کی تمام قومیں اپنے نبیوں کو صرف پیغامبر مانتی رہی ہیں، اللہ کا پیغام لے کے چلے جانے والے، اللہ کا پیغام پہنچا دینے والے، مگر مسلمان اپنے نبی کو پیغامبر بھی مانتا ہے اور اپنا محبوب بھی مانتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جان دینا سعادت سمجھتا ہے، اس کے نام پر قربان کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی عظمت سمجھتا ہے، اس کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دینا اپنے لیے معراج زندگی تصور کرتا ہے۔ یہ بات انہوں نے محسوس کی کہ مسلمان اپنے نبی سے ناقابل شکست محبت کرتا ہے۔ یہی محبت ہے جو عالم غلبہ میں بھی اور عالم مغلوبی میں بھی اسلام کے سیر رواں کو آگے بڑھا رہی ہے۔ جب تک یہ محبت دلوں سے نہیں نکالی جائے گی، جب تک یہ محبت دلوں سے چھینی نہیں جائے گی، اس وقت تک ہم اسلام کے سیر رواں کو روک نہیں سکتے ہیں۔ تب انہوں نے استشراق کے فلسفے اور استبشار کے فلسفے کو دنیا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی حیات طیبہ پہ الزامات لگائے، ان کی زندگی پہ الزامات لگائے، تاکہ وہ طبقہ جو نبی کے دامن سے وابستہ ہے، جس نے موروثی طور پر اپنے نبی کی محبت کو اپنے دل کے اندر پالا ہے، جو ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھا ہے جہاں محبت رسول میزہ ہے، امتیاز ہے وہ ایمان کے لیے، شاید ان پہ غلبہ تو نہ ہو سکے، مگر یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا، کالجوں میں پڑھنے والا، سیکولر اسکولوں میں پڑھنے والا، مشرقین کتابیں پڑھنے والا ہو سکتا ہے کہ اسے گمراہ کیا جا سکے، اسے بتایا جا سکے کہ پیغمبر جیسے بتائے جاتے ہیں ویسے نہیں ہیں، ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے بہت سی خطائیں ہوئی ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنا رخ تحریروں کی طرف، اب جنگ اس میدان میں نہیں لڑی جا رہی ہے کہ باضابطہ تلواروں کے ذریعے سے، صلیب کی جنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کو شکست دی جائے، بلکہ وہ بھی ہو رہا ہے مگر انداز دوسرا ہے، سیاست کے حوالے سے۔ اب جنگ اس میدان میں لڑی جا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی عظمت گھٹایا جائے، ان کے وقار گھٹایا جائے، ان کے منصب نبوت پہ اعتراض کیا جائے، ان کے پیغام کے حوالے سے بہت سی غلط باتیں پھیلائی جائیں۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا دراصل پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن ہوا کرتا تھا جو انہیں سکھا دیا کرتا تھا۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اثر میں وہ ساحر تھے، یہ ساحرانہ گفتگو تھی جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن پاک دراصل ایک ایسی کیفیت میں پیغمبر نے مرتب کیا ہے جو کیفیت بیماری کیفیت تھی، جس کی تفصیلات میں بتانے والا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی یہ کہتے ہیں جن سے سیکھتے تھے، کبھی کہتے ہیں جادو تھا، کبھی کوئی جادوگر سکھایا کرتا تھا، کبھی وہ کہتے ہیں کوئی آجمی تھا، جن آجمیوں کے نام لیتے ہیں ان میں کوئی بھی عربی نہیں تھا، فصاحت اور بلاغت کا حامل نہیں تھا، ان کے ذریعے قرآن سکھا ہے۔ کبھی کسی باضابطہ کسی یہودی کا حوالہ دیتے ہیں،
پیغمبر اعظم نے ان سے کبھی ملاقات بھی نہیں کی ہے، ان کی زندگی میں کبھی گئے بھی نہیں ہیں، کبھی ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے. انہوں نے شخصیات گڑھی ہیں، انہوں نے چہرے تلاش کیے ہیں، انہوں نے ایسے افراد کو باضابطہ مظلومہ افراد کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس کا پیغمبر اعظم کی مقدس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈال کر کے انہیں گمراہ کیا جا سکے، نبی کے آستانے دور کیا جا سکے، نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر سے نکالی جا سکے. اور پھر جب محبت رسول نکل جائے گی تو انسان بے جان لاشا بن جائے گا اور جس طرح سے چاہیں گے مسلمانوں کو تباہ کریں گے، برباد کریں گے. کوئی قوت نہیں ہوگی اندر کی جو انہیں ان کا دفاع کر سکے. آج ان کے پاس طاقت نہیں ہے، آج ان کے پاس قوت نہیں ہے، آج ان کے پاس حکومت نہیں ہے، آج ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مومن ہیں، وہ زندہ ہیں اور زندگی خطروں سے آشنا ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر نبی کی محبت تو ہے، نبی کا احترام تو ہے، پیغمبر کی عظمت کا تصور تو ہے، پیغمبر کی بے مثالیت کا احساس تو ہے، پیغمبر کی عظیم بشریت کا اعلیٰ ترین تصور تو ہے، پیغمبر کا اعجاز تو ہے، پیغمبر کے معجزات تو ہیں، پیغمبر کی بے عیب زندگی کا اعلیٰ ترین تصور تو ہے. اس لیے انہیں گمراہ نہیں کیا سکتا، بھٹکایا نہیں جا سکتا. پہلے پیغمبر کی مقدس حیات پہ الزام لگانا ہوگا، اور جب یہ الزام عام ہو جائے گا اور مسلمانوں کے دلوں سے پیغمبر کی عظمت نکل جائے گی تو محبت بھی ختم ہو جائے گی. وہ جانتے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ عہد رسالت سے لے کر کے آج تک جو نتیجہ کیا ہے کافروں نے وہ یہی ہے کہ محبت رسول ہی اسلام کی سب سے بڑی طاقت ہے، اسلام کی سب سے بڑی قوت ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مکے کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ روم بھی فتح ہو جائے گا اور ایران بھی فتح ہو جائے گا تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا جس نے روم کا بھی دورہ کیا تھا، ایران کی بادشاہت بھی دیکھی تھی، اور یہ کہا جاؤ دیکھو کہ پیغمبر کے پاس کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے جس کے ذریعے سے وہ روم اور ایران جیسی دو سپر پاورز کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ دونوں مفتوح ہو جائیں گے، یہ دونوں مسلمانوں قبضے میں آئیں گے. جانے والا گیا، اس نے روم کا بھی دورہ کیا تھا، اس نے ایران کا بھی دورہ کیا تھا، بادشاہوں کو بھی دیکھا تھا اور عربوں کی سفارت کا فریضہ بھی انجام دیتا تھا، عربوں کا سفیر بن کر کے جایا کرتا تھا. وہ گیا مدینہ طیبہ میں، اس نے پورے مدینے میں اسلحہ تلاش کرنا شروع کیا مگر کوئی اسلحہ نہیں تھا. دولت کا انبار ڈھونڈا مگر کوئی دولت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. مدینہ بالکل خالی تھا کسی اسلحے سے، کسی دولت سے اور کسی منظم فوج سے. البتہ اس نے دیکھا کہ مسجد نبی سے اذان کی آواز آئی ہے اور لوگ دیوانہ وار اللہ کے گھر میں کی طرف دوڑ پڑے ہیں. ایک بچہ بھی، ایک انسان بھی اپنے گھر کے اندر نہیں رہ گیا ہے، سب مسجد میں جا رہے ہیں. اللہ کے رسول وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام وضو کرا رہے ہیں اور وضو کے وقت حضور کے جسم ناز سے، ہاتھوں سے، چہرے پاک سے جو پانی گرتا ہے اسے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اس کو لینے کے لیے ٹوٹے پڑتے ہیں، چہرے پہ لگا لیتے ہیں، آنکھوں میں لگا لیتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے سرکار کو وضو کرتے ہوئے اور صحابہ کو احترام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور جا کے مکے والوں سے کہا ان سے جنگ مت کرنا، تم شکست کھا جاؤ گے. بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس، کہا نہیں. بے پناہ سرمایہ ہے، کہا نہیں. کوئی بہت بڑی فوج ہے، کہا نہیں. پھر تم کیوں کہتے ہو کہ ہم شکست کھا جائیں گے؟ یہ تو وقت ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا ہاں تمہارا یہ خیال صحیح ہوتا، اگر وہ دیکھ کے نہ آیا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے. میں نے روم کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، ایران کے تاجدار کو بھی دیکھا ہے. جب تک وہ تخت پر ہوتے ہیں ان کا احترام ہوتا ہے اور جب تخت سے اتار دی جاتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مگر میں نے ایک ایسے بادشاہ کو دیکھا ہے جو تخت پر نہیں بیٹھا ہے، بوریے پہ بیٹھا ہے، جس نے کوئی تاج نہیں پہنا ہے بلکہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. مگر عالم یہ ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، ان کے ماننے والوں کی آنکھوں میں لگ جاتا ہے، چہرے کا غازہ بن جاتا ہے. اس لیے میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، لوگ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. جو اپنے نبی کے جسم ناز سے بہتا ہوا پانی زمین پہ گرتا ہوا نہ دیکھ سکیں وہ اپنے نبی کا خون بہتا ہوا کیسے دیکھ سکیں گے؟ وہ ختم ہو جائیں گے مگر نبی پر آنچ نہیں آنے دیں گے. انہوں نے دیوانوں کی جماعت پیدا کر دی ہے، محبت کرنے والوں کی قوت پیدا کر دی ہے، ایک طاقت پیدا کرتی ہے، اور جب تک یہ دیوانگان محمد ہوں گے اس وقت تک انہیں شکست نہیں دیا جا سکے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، عرب کے سفیر نے بھی یہ محسوس کیا تھا اور پھر مستشرقین کی ایک کانفرنس میں ہی یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلام ہر دور میں غالب ہو رہا ہے، قومیں شکست کھا جاتی ہیں، ان کے فلسفے مر جاتے ہیں. روم مر گیا ہے، اوسطا کا نظام مر گیا ہے، اسی طریقے سے کنفیوشن کا نظام مر گیا ہے، مگر اسلام اور مسلمان بار بار شکست کھانے کے بعد اسلام زندہ کیوں ہے، اسلام آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے
صرف ایک شے ہے جس نے ان کو زندہ رکھا ہے، اور وہ شے پیغمبر کی محبت ہے، وہ شے پیغمبر کا احترام ہے، وہ شے پیغمبر کی عظمت کا ناقابل شکست احساس ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے۔ جب تک محبت رسول موجود ہوگی اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہ دے سکے گی۔ اس کے بعد انہوں نے پلاننگ کی مستشرقین کے ذریعے سے، اورینٹلسٹ کے ذریعے سے، باطل قوتوں کے ذریعے سے، منظم قوتوں کے ذریعے سے، مستشرقین کے ذریعے سے، مبشرین کے ذریعے سے، استبشار کے ذریعے سے مسلمانوں میں نبی کی محبت نکالی جائے، ان کا احترام نکالا جائے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ان کی نبوت کا انکار کیا جائے، ان کے کمالات کا انکار کیا جائے، ان کے معجزات کا انکار کیا جائے، ان کی عظمت کا انکار کیا جائے، ان کی برتری کا انکار کیا جائے، انہیں اپنے جیسا بشر قرار دیا جائے، اور ان کے بارے میں بتایا جائے کہ ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، اور جب غلطیوں پہ یقین ہو جائے گا تو نبی کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ اقبال نے کبھی کہا تھا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھے عرب کے تصورات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انہوں نے یہ باضابطہ طور پروگرام بنایا، اور پھر ان کے مستشرقین، یہ دو طبقہ ہے۔ مستشرقین وہ ہے جو اپنی تحریروں کے ذریعے سے نبی پر، قرآن پر اعتراض کرتا ہے، اور مبشرین وہ طبقہ ہے جو ان اعتراضات کی تبلیغ کرتا ہے درسگاہوں کے ذریعے سے، یونیورسٹیوں کے ذریعے سے اور کالجوں کے ذریعے سے۔ یہ دو طبقے ہیں، مبشرین، استبشار کے ماہرین، اور اورینٹلسٹ۔ یہ دونوں مل جل کے کام کرتے ہیں۔ اورینٹلسٹ یہ کرتے ہیں کہ نبی کی زندگی میں خامیاں تلاش کریں یا مذمومہ خامیوں کا پروپیگنڈا کریں، جھوٹے الزامات لگائیں، اور اسی بات کو یونیورسٹیوں، کالجوں اور اداروں میں مبشرین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مشنریز پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ دلوں سے اسلام کی عظمت نکل جائے۔ جب تک مسلمان کم پڑھا لکھا تھا اس وقت تک یہ خطرہ کم تھا، لیکن اب جبکہ تعلیم عام ہو رہی ہے، اور تعلیم بھی کچھ اس طرح عام ہو رہی ہے کہ میڈیم باضابطہ انسٹرکشن کا میڈیا جو ہے وہ انگلش بنایا جا رہا ہے۔ جس کے پاس بھی تھوڑی بہت دولت ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے، وہ اپنے بچے کو انگلش پڑھا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ انگلش پڑھنے والا ان تمام کتابوں کا مطالعہ کرے گا جو اورینٹلسٹ نے لکھی ہے، جو دشمنان اسلام نے لکھی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے بچے یونیورسٹیوں کی دہلیز پہ قدم رکھیں، اپنے بچوں کو نبی کی محبت اور ان کی تعظیم کا اس قدر عادی بنا دیا جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت شکست نہ دے سکے۔ یہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمارا کوئی بچہ پیغمبر کی حیات سے جاہل نہ رہنے پائے، ہمارا کوئی بچہ قرآن پاک کی عظمت سے ناواقف نہ رہنے پائے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے ماحول میں جائے اور اپنے ایمان کا سودا کرے، اپنے عقیدے کا سودا کرے، اسے اتنا مستحکم کر دیا جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کے پائے استقلال میں لغزش نہ لانے پائے۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے، ایک دو افراد کے ذریعے سے نہیں، ایک دو اجتماعات کے ذریعے سے نہیں، چند افراد کے ذریعے سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو تعلیم دین سے ناواقف ہو، سرور کائنات کی سیرت سے ناواقف ہو، ان کے مقدس پیغام سے ناواقف ہو، ان کی مقدس زندگی سے ناواقف ہو۔ یہ ہمیں کرنا ہے۔ قرآن عظیم میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ سارے الزامات دہراؤں جو پیغمبر کی حیات پہ لگائے گئے ہیں، جو ان کی زندگی پہ لگائے گئے ہیں۔ اب آئیے قرآن عظیم کے بارے میں دیکھیے۔ قرآن عظیم کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ چربا ہے، یہ زیروس کاپی ہے توریت و انجیل کی، اس کو مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور اس کے مقدمے میں یہ کہتے ہیں یہ بائبل سے لیا گیا ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے لیا گیا ہے، یہ حصہ نیو ٹیسٹمنٹ سے لیا گیا ہے، یہ عہدنامہ قدیم سے لیا گیا ہے، عہدنامہ جدید سے لیا گیا ہے۔ باضابطہ پہلے یہ دیباچہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ شائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے ترجمہ و تراجم آج دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کچھ مستشرقین ایسے ہیں جو پیغمبر کی تعریف بھی کرتے ہیں، پیغمبر بڑے عظیم تھے، پیغمبر بڑے ذہین تھے، بہت جینیس تھے، عبقری تھے۔ مسلمان خوش ہو جاتا ہے، جینیس کہہ رہے ہیں، عبقری کہہ رہے ہیں، عظیم کہہ رہے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ جینیس کہہ کر کے، عبقری کہہ کر کے، عظیم کہہ کر کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اتنے ذہین تھے کہ قرآن جیسی کتاب تیار کر سکیں۔ وہ عبقری تھے، وہ جینیس تھے، اس لیے انہوں نے قرآن جیسی کتاب لکھی ہے۔ یعنی جینیس کہہ کر کے نبوت کا انکار کرتے ہیں، جینیس کہہ کر کے رسالت کا انکار کرتے ہیں، جینیس کہہ کر کے باضابطہ قرآن پاک کی وحی کی حیثیت کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے ان پرفریب لفظوں کے ذریعے سے آپ دھوکے میں نہ کھائیں۔ میں اردو کی بہت سی کتابیں پڑھتا ہوں، لوگ مستشرقین کے اقوال نقل کرتے ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے اور فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا۔ ایک جملہ کہیں نبی کی تعریف میں مل گیا تو اس کو نقل کرتے ہیں، درجنوں کتابیں آ گئی ہیں، مگر ان کی کتابیں پڑھی جائیں تو پوری کی پوری کتاب زہر سے بھری ہوئی ہوتی ہے، الزامات سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔
میں اس طرز فکر کا اور اس طرح کی استدلال کا قائل نہیں ہوں کہ غیروں کی تحریروں سے اپنے نبی کی عظمت ثابت کی جائے. کیا خدا کی کتاب کافی نہیں نبی کی عظمت کے لیے؟ کیا حدیث مبارک کا سرمایہ کافی نہیں ہے نبی کے لیے؟ جب ہم غیروں کی کتابوں سے نبی کی عظمت ثابت کریں گے تو ہم غیروں کی عظمت تسلیم کریں گے, ان کی تحریر کی برتری تسلیم کریں گے. یہ بہت غلط طریقہ کار ہے کہ کبھی مستشرقین کے اقوال کو نقل کر کے نبی کی عظمت ثابت کی جائے. جینیس کہہ کر کے وہی کا انکار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیغمبر کی حیثیت سے ابھرے اور مدینے میں کمانڈر کی حیثیت سے ابھرے. مستشرق کہتا ہے مکے میں پیغمبر کی حیثیت سے ابھرے اور مدینے میں کمانڈر کی حیثیت سے. پتا چلا جو صرف کمانڈر ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا. پتا چلا مکے میں نبوت کا دعویٰ غلط تھا. جب طاقت مل گئی تو قوت کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کچلنے کا فیصلہ کر لیا. اس کو بھی نقل کرتے ہیں انہوں نے کمانڈر ہی مان لیا ہے اور انہوں نے نبی ہی مان لیا ہے. حالانکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, دونوں ایک دوسرے کی تضاد ہیں. پیغمبر کبھی کمانڈر نہیں تھے, قیادت ضرور فرمائی ہے مگر ان کی قیادت بھی وحی پاک کی تابع تھی. دنیا کا قائد فیصلے کرتا ہے تو حالات کو دیکھ کے کرتا ہے, اور نبی جب فیصلے کرتے ہیں تو وحی الہی کو دیکھ کر کے, لوح محفوظ کو دیکھ کر کے, اللہ کی مشیت کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں بدر کے میدان میں. عالمی ایک 313 نہتھے مجاہدین کو لے کر کے اترے ہیں, 313, اور مقابلے میں ایک مسلح قوت ہے, ایک منظم طاقت ہے, اسلحے کے ساتھ لیس ہے, مادی قوتوں کے ساتھ لیس ہے, مادی سرمایہ کے ساتھ لیس ہے. مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں, کھجور کی شاخیں ان کے پاس ہیں, کچھ ڈنڈے ان کے پاس ہیں, گھوڑے بھی نہیں ہیں, 1-2 گھوڑے ان کے پاس ہیں. 313 ہیں جس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. یہ کل فوج ہے سرور کائنات کی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا نے بھی پیشین گوئیاں کی ہیں, ہٹلر نے بھی کی تھی اور دوسروں نے بھی کی تھی, مگر جب جنگ کا غبار چھٹا تو ہٹلر کا پتہ بھی نہیں تھا. پیغمبر اگر صرف کمانڈر ہوتے, فوج کو کی کمانڈ کرنے والے ہوتے تو کبھی وہ فیصلہ نہ کرتے جو آپ نے کیا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں, ایک دائرہ کھینچتے ہیں, یہاں ابو جہل مارا جائے گا, ایک دائرہ کھینچتے ہیں, یا اتبا مارا جائے گا, ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں, یہاں شیبہ مارا جائے گا. عالم یہ ہے کہ 313 نہتھے مجاہدین کو نکلے ہیں مگر فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے کمانڈر فنا کر دیے جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ محمد عربی اپنی قیادت کی بنیاد پر نہیں, کمانڈنگ کی بنیاد پر نہیں, بلکہ اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر, لوح محفوظ کی تحریر کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یہاں اتبا مارا جائے گا, یہاں شیبہ مارا جائے گا, یہاں ابو جہل مارا جائے گا. اور جب جنگ کا غبار چھٹا تو دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ موت کا اضطراب بھی اتبا اور شیبہ کی لاشوں کو اس دائرے سے کھینچ کے باہر نہ لا سکا تھا جس کو رسول پاک کی انگلیوں نے کھینچ دیا تھا. پتہ یہ چلا کہ پیغمبر عام انسانوں کی طرح کمانڈنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. بلا شبہ انہوں نے فوجوں کی قیادت کی ہے مگر وہی الہی کی بنیاد پر, کلام الہی کی بنیاد پر, فیصلہ الہی کی بنیاد پر, مشیت کی بنیاد پر, مشیت کے باضابطہ فیصلوں کی بنیاد پر, اور اللہ نے انہیں ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی. اس لیے یہ کہنا کہ مکے میں پیغمبر تھے اور مدینے میں کمانڈر بن کے ابھرے, گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ مکے میں جب تک مظلوم تھے, جب تک ستائے جا رہے تھے, جب تک پتھر مارے جا رہے, جب تک تو اس محبت کی دعوت دیتے ہیں, جب تک وہ باضابطہ پیار کی بات کرتے تھے, اور جب مدینے میں گئے تو ایک منظم طاقت بن کر کے انہوں نے دوسروں کو کچلنا شروع کر دیا, تباہ کرنا شروع کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, ان کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ پیغمبر اعظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور صحرا کے کچھ بدوؤں کو اور کچھ غریبوں کو, کچھ فاقہ کشوں کو جمع کر کے ایک فوج بنائی, یہ بھی کہتے ہیں. اور یہ فوج انہوں نے خوشحال علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے بنائی, گویا معاذاللہ وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تشریف لے آیا جائے, خوشحال علاقوں پہ حملہ کرنے کے لیے تاکہ ان کی معاشی حالت بہتر ہو جائے, تاکہ ان کی معاشی حالت درست ہو جائے, تاکہ وہ دولت مند ہو جائیں, تاکہ وہ سرمایہ دار ہو جائیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہاں دولت نظر آتی ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں دولت نظر آتی ہے ابوبکر صدیق کے گھر میں تمہیں, کہاں دولت نظر آتی ہے عمر فاروق کے گھر میں تمہیں, کہاں دولت نظر آتی ہے عثمان غنی گھر میں تمہیں, کہاں دولت نظر آتی ہے علی مرتضیٰ گھر میں تمہیں. کہیں تمہیں دولت نظر آتی ہے, کہیں تمہیں باضابطہ طور پر محلات نظر آتے ہیں. قیصر و کسریٰ کا زمانہ ہے, قیصر کے محلات ہی مشہور ہیں اور کسریٰ کے محلات ہی مشہور ہیں, لیکن پیغمبر کا کوئی محل تم نے دیکھا ہے, صدیق اکبر کا کوئی محل تم نے دیکھا ہے, عمر فاروق کا کوئی محل تم نے دیکھا ہے, عثمان غنی کوئی محل تم نے دیکھا ہے, علی مرتضیٰ کا محل تم نے دیکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جناب عمر فاروق کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا تھا. اسلام کی دعوت 22 لاکھ مربع میل پہ غالب ہو چکی تھی.
مگر ان کا گھر تمہیں نظر نہیں آئے گا، ان کی مسجد نظر آئے گی، فاقہ کش زندگی نظر آئے گی، فاقے سے بھری ہوئی حیات نظر آئے گی۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے اقتدار کو زمین بوس کرنے کے لیے باضابطہ طور پر فوجیں روانہ فرمائی تھی، انتقال فرماتے ہیں تو ہماری عظیم ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، عائشہ مجھے پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا، پرانے کپڑوں میں۔ وہ کہتی ہیں کہ ابا حضور کے ہم اس قابل میں نہیں کہ آپ کو نیا کفن دے سکیں، تو فرمایا نیا کفن نوجوانوں کے کام آئے گا، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں حلہ بہشتی پہننے جا رہا ہوں، مجھے نئے کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتاؤ وہ عظیم انسان جسے خلافت اولا کا شرف حاصل ہے، وہ اپنے لیے کفن بھی نیا تلاش نہیں کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی حال دوسرے صحابہ کرام کی مقدس زندگی کا ہے، جنہوں نے کوئی دنیا نہیں کمائی۔ عالم یہ ہے کہ اگر ایک باضابطہ ایک دینار بھی گھر میں رہ گیا ہے تو وصال سے پہلے اسے غریبوں منتقل کر دیا گیا ہے، کمزوروں منتقل کر دیا گیا ہے، کوئی وراثت نہیں چھوڑی ہے۔ اس لیے بڑا جھوٹا الزام ہے کہ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ نے زندگی خوشحال بنانے کے لیے خوشحال علاقوں میں حملے کیے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خوشحال علاقے معمولی علاقے تو نہیں تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کے کچھ دیوانے تھے، کچھ محبت کرنے والے تھے، ان کے نام پہ جان دینے والے تھے، ان کے قدموں پہ تڑپنے والے کچھ دیوانے تھے، مگر دنیا کے پاس تو فوج بھی تھی، دنیا کے پاس تو سرمایہ بھی تھا، دنیا کے پاس اقتدار بھی تھا۔ اس لیے انہوں نے پیغمبر اگر غلط ہوتے، پیغمبر اگر صحیح نہ ہوتے تو انہیں غلبہ کیسے نصیب ہوتا، انہیں کامیابی کیسے نصیب ہوتی، انہیں عظمتیں کیسے نصیب ہوتی، انہیں فتوحات کیسے نصیب ہوتی۔ یہ پیغمبرانہ اقدام تھا اور ان کے بعد ان کے خلفاء نے پیغمبر کے نقش قدم پہ آگے بڑھ کر کے اقدامات کیے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اسلام تلوار زور سے پھیلا ہے اور مسلسل اس کی تکرار ہوئی ہے۔ مستشرقین کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، اورینٹل کی کوئی کتاب نہیں جس نے یہ نہ کہو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو لوگ بول رہے ہیں۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ تلوار بلند ہوتی ہے تو کافر کرتا ہے، اور اخلاق کی تلوار بلند ہوتی ہے تو کفر کرتا ہے اور کافر کو حیات ابدی مل جاتی ہے۔ اس طرح کے الزامات مسلسل وہ پیغمبر کی حیات طیبہ، ان کی زندگی اور قرآن عظیم پہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک پہ اعتراضات کی بنیادیں انہوں نے یہ فراہم کی ہیں کہ دراصل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کا مرض تھا۔ اس مرض کو باضابطہ طور پہ مسلسل دہرایا گیا۔ شاید ہی اورینٹل ہی کوئی کتاب ہو جس نے وحی پاک کی کیفیت کو مرگی اور ایپلیپسی سے تعبیر نہ کی، شاید ہی کوئی کتاب ہو۔ کئی سو سال سے اس کو دہرایا جا رہا ہے اور یہ اتنا عام کر دیا گیا کہ 74 میں جب میں برطانیہ پہنچا تو وہاں کی سرجریوں میں وہاں کے میڈیکل اسٹور پہ ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، واٹ از ایپلیپسی، یہ مرگی کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے سرکار کا نام تھا اور بھی دنیا کے کچھ بڑوں کا نام تھا، اوپر سرکار کا نام تھا۔ میں نے احتجاج کیا، میں نے پورے میڈیکل اسٹور سے اور دواخانوں سے اسے نکلوایا مکمل طور پہ، اور یہ کہا یہ سب سے بڑا جھوٹا الزام جو لایا جا رہا ہے۔ بات دراصل یہ کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ پیغمبر پہ جب وحی پاک نازل ہوتی تھی تو عجیب کیفیت ہوتی تھی، پسینے ڈوب جاتے تھے، دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے، یہ مرگی کی کیفیت تھی، اور مرگی کی کیفیت کی بنیاد پر جو کلمات اس حالت میں کہتے تھے اس کو وحی کا نام دیا گیا۔ کتنی بڑی دیوانگی ہے واللہ العظیم، کتنا بڑا پاگل پن ہے۔ معمولی سا انسان بھی اس الزام کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ کیا ایک مرگی کا مریض قرآن جیسی عظیم کتاب دے سکتا ہے؟ قرآن جیسا عظیم نظام دے سکتا ہے؟ قرآن جیسا عظیم قانون دے سکتا ہے؟ قرآن جیسا طرز زندگی دے سکتا ہے؟ قرآن جیسا آئین دے سکتا ہے؟ قرآن جیسا چیلنج دے سکتا ہے؟ قرآن پاک جیسا معاشرہ دے سکتا ہے؟ قرآن پاک جیسا دائمی نظام دے سکتا ہے؟ کیا دنیا میں تمہیں اور کوئی مرگی کا مریض نظر آیا ہے؟ محض اس لیے کہ پیغمبر کی عظمت گھٹایا جائے۔ وہ مرگی کے مریض تھے اور وہی پاک کی کیفیت دراصل مرگی تھی، اور اس کیفیت میں جو بولتے تھے اسے ان کے صحابہ لکھ لیتے تھے اور اسی کا نام قرآن پاک ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں بدترین دشمن بھی اس طرح کا الزام نہیں لا سکتا ہے، اتنا جھوٹا الزام، اتنا تباہ کن الزام، اور اس قدر غیر عقلی اور غیر شعوری الزام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کہتے ہیں پیغمبر کتاب خود گڑھ لیتے تھے اور لکھوا دیا کرتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ خود وہ لکھتے تھے یا لکھوا دیا کرتے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر یہ کتاب قرآن عظیم نے صرف ایک آیت اور چند آیات کریمہ کے ذریعے سے وہ سارے اعتراضات جو قرآن پاک عائد ہونے والے تھے پہلے ہی جواب دے دیے ہیں،
صبح قیامت تک جتنے اعتراضات ہونے والے تھے سب کا جواب قرآن پاک نے بہت پہلے دے دیا ہے. کافروں نے بھی یہی کہا تھا. یہ کافروں کی بولی ہی کو نقل کر رہے ہیں. کافروں نے بھی جنون کی بات کی تھی, کافروں نے بھی سحر کی بات کی تھی, کافروں نے بھی جن کی بات کی تھی, کافروں نے بھی کہا تھا کہ سرکار خود ہی لکھ لیتے ہیں. اس کا جواب قرآن عظیم نے دیا تھا, تم بھی فصیح و بلیغ ہو, تم بھی زبان دان ہو, تم ہزاروں کی تعداد میں ہو. اگر قرآن پاک پیغمبر اپنی طرف سے لکھتے ہو, پیغمبر نہیں ہیں, تو ان کے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ, ان کے جیسی چند آیتیں ہی بنا لاؤ, ان کے جیسی چند آیتیں ہی. اور تم اگر تنہا نہ بنا سکو تو سارے آوان و انصار کو جمع کر لو, اور اگر ممکن ہو تو جنوں کو بھی جمع کر لو. جن بھی جمع ہو جائیں, تمام دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کے لائیں, قرآن پاک جیسی چند آیتیں بنا کے لائیں. یہ چیلنج 1400 سال پہلے کیا گیا تھا, یہ چیلنج آج بھی ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول کی اپنی کتاب ہے, انہوں نے گڑھ لیا ہے اور مرغی کی حالت میں لکھا تو ظالم ہو, تم تو صحت مند ہو, قرآن پاک کی ایک صورت کا جواب بنا کے دکھاؤ. اس زمانے میں کافروں سے بھی کہا گیا تھا, بدر میں اپنے بیٹوں کو کتوانے کی ضرورت نہیں ہے, احد میں جان دینے کی ضرورت نہیں ہے, خیبر و خندق میں مقابلے کی ضرورت نہیں ہے, بس مل کر کے قرآن پاک کی ایک صورت بنا لاؤ. قرآن پاک خود ہی مجروح ہو جائے گا, اسلام کا نظام دھڑام سے زمین پہ گر جائے گا, پیغمبر کی نبوت باطل ہو جائے گی. مگر وہ جانتے تھے بدر و حنین میں اپنے جگر گوشوں کو کٹوانا آسان ہے, مگر قرآن پاک کا جواب دینا ناممکن ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ صلیبی جنگوں میں اپنے لاکھوں افراد کو موت کے گھاٹ سے اتروانا آسان تھا, مگر قرآن پاک کا جواب دینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. یہ چیلنج آج بھی ہے, اور یہی چیلنج ان کے تمام سوالوں کا جواب ہے جو قرآن پاک کے حوالے سے اور قرآن پاک کے مقدس ترین نزول کے اعتبار سے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, کبھی وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن پیغمبر نے معاذ اللہ سو معاذ اللہ ان کی زبان پر شیطان بولتا تھا. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ ہم کیوں تفریق کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ طوفان جو مغرب سے ہمارے اوپر مسلط کیا جائے گا, ہم ان سے بے خبر ہیں. پیغمبر کی پوری زندگی کو باضابطہ طور مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم آپس کی جنگ مبتلا ہیں. خدا را یہ انداز بدل ڈالو, بدل ڈالو. ہمارے پاس بڑے بھیانک چیلنجز ہیں اور پوری قوت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ, حکومت کی پشپناہی کے ساتھ, دولت اور سرمایہ کے ساتھ یہ الزام پیغمبر سے لگائے جا رہے ہیں. کوئی بھی مستشرق ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ نقل کیا ہو کہ قرآن پاک میں اللہ کے رسول کی زبان پر ایک آیت کریمہ شیطان نے جاری کر دی تھی, تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى. یہ بلند پرواز پرندے ہیں, مرغان بلند پرواز ہیں, یہ بت جن کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے. یہ بات مسلسل تکرار کے ساتھ کہی گئی ہے, ہزاروں کتابوں میں کہی گئی ہے, سینکڑوں تحریروں میں کہی گئی ہے, اور سلمان رشدی جیسے مردود نے اپنی کتاب کا نام شیطانی ورثت اسی جھوٹے الزام کی بنیاد پر رکھا. کبھی آپ نے غور کیا کہ شیطانی ورثت کا نام کیوں تھا؟ اسی جھوٹے الزام کی بنیاد پر. اس کا معاملہ یہ تھا کہ انیس رشدی جو اس کا باپ تھا, جو اس کی ماں کا شوہر تو نہیں کہہ سکتے, شادی نہیں کی تھی اس نے. تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ وہ کشمیر گھومنے گئی تھی, وہیں اس کا باپ ملا تھا, اور پھر وہ بھاگ آئی تھی اپنے شوہر کو چھوڑ کے شاغل کو بمبئی, اور یہیں اس کا حمل ٹھہرا تھا. قرآن پاک نے نبی کے گستاخ کو جو کہا ہے وہ سلمان رشدی ثابت ہو رہا ہے. سلمان رشدی کو پناہ دینے والے کم از کم اس کی حیثیت کو دیکھ لیتے ہیں, کہاں سے جمع ہے وہ اور کہاں سے پیدا ہوا ہے وہ, اور کیا حیثیت ہے اس کی. بہرکیف جب وہ 8-10 سال کا ہوا تو اسے انگلینڈ بھیج دیا گیا. کہیں اس کے باپ کے ذہن میں اسلام رہا ہوگا, اس نے ایک مستشرق کو کہہ دیا اس کو قرآن پڑھا دو, پھر قرآن پڑھا دیا اس نے, اور یہ جھوٹا الزام بھی پڑھا دیا کہ پیغمبر کی زبان پہ شیطان بولتا تھا. اس جھوٹے الزام کا جواب لاکھوں کتابوں میں اہل اسلام نے دیا ہے.
اس روایت کو ناقابل اعتبار ہر دور میں کہا گیا ہے، مگر اس کے باوجود مسلسل اسے نقل کرتے ہیں، ہر تحریر میں نقل کرتے ہیں، ہر کتاب میں نقل کرتے ہیں اسے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ ناقابل اعتبار روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود مسلسل یہ بات دہرائی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ جو شخص یہ کہے یا مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ پیغمبر کی زبان پہ شیطان بولتا تھا، یہ قابو پا جاتا تھا، کیا وہ پیغمبر کی عظمت کو مانے گا؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مانے گا؟ پیغمبر تو پیغمبر ہیں، ان کے دامن سے وابستہ اگر عمر کھڑے ہو جائیں تو شیطان ہزاروں میل دور چلا جایا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کتنے ہی الزامات ہیں جو پیغمبر کی مقدس حیات طیبہ پر، ان کی زندگی پہ لگائے گئے ہیں، لیکن ہم بے خبر ہیں۔ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو ان کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا انگلش نہ پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، مگر دین کے ساتھ پڑھاؤ، قرآن کے ساتھ پڑھاؤ، اللہ کی کتاب کے ساتھ پڑھاؤ، نبی کی محبت کے ساتھ پڑھاؤ، سیرت رسول کے ساتھ پڑھاؤ۔ ورنہ جو الہاد مستشرقین کے ذریعے سے، اورینٹلسٹ کے ذریعے سے ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، کل وہ ہمارے شبستانوں میں ہوگا اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہوگا۔ ہم پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر کے ان تمام باتوں سے بے نیاز جو ہمارے بارے میں کہی جا رہی ہیں، ہم اس عالمی کینوس پر، عالمی تناظر میں مسلمانوں کے انجام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس اجتماع میں آنے والے ہر طرح کے لوگ ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جن کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ بچے بھی ہوں گے جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جا رہے ہوں گے۔ خدا را، اس سے پہلے کہ تمہارا بیٹا کسی کالج کے سینے پہ قدم رکھے، کسی یونیورسٹی میں جائے، اورینٹلسٹ کے تمام اعتراضات کے جوابات اس کے دماغ میں اتار دو، تاکہ وہ گمراہ نہ ہونے پائے، تاکہ نبی کی عظمت کا منکر نہ ہونے پائے، تاکہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات طیبہ کا وہ انکار کرتا ہوا نظر نہ آئے، تاکہ اس کے اندر وہ زہر نہ پھیل جائے جس زہر کی بنیاد پہ رسول پاک کے نسب پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ ظالم کہتے ہیں جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری عظیم ماں، ایک سلیو گرل تھی جو بادشاہ مصر کی خدمت کرتی تھی، اور فرعون نے اس کو بطور خدمت جناب ابراہیم کے حوالے کیا تھا علیہ السلام۔ آپ اندازہ فرمائیں، براہ راست نبی کے عظمت نسب پر اعتراض کیا جا رہا ہے، براہ راست نبی کی عظمت پہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے، بادشاہ کی نظر آپ کی پہلی شریک حیات جناب سارہ پہ پڑی، وہ بے پناہ الحمدللہ حسن و جمال کی مالک تھی، اس کی نگاہ بد اٹھی، اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ جب ہاتھ خشک ہو گیا تو اس نے حضرت ابراہیم کی عظمت کو، جناب سارہ کی عظمت کو تسلیم کیا اور اپنی بیٹی جناب ابراہیم کی خدمت دے دی۔ یہ حقیقی واقعہ ہے جس کو انہوں نے سلیو گرل کے نام سے یاد کیا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جو قوم سرور کائنات کے نسب پر اعتراض کر رہی ہو، ان کی عظمت پر اعتراض کر رہی ہو، اس قوم سے یہ توقع ہے کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو؟ یہ زہر صدیوں سے ذہنوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، صدیوں ذہنوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور ہم بے خبر ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی ہی چادر سے فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنے ہی گرد و پے سے فرصت نہیں ہے۔ یہ ہزاروں الزامات، سینکڑوں گستاخیاں، انتہائی جسارتیں جو پیغمبر اعظم کے ذات کے حوالے سے، ان کے مشن کے حوالے سے لگائی گئی ہیں، ان کا جواب ہمیں دینا ہے، ان کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے آغاز یہاں سے کرنا ہوگا کہ اپنے بچوں میں نبی کی محبت اس طرح پیدا کر دو کہ ان کے خلاف آنے والی ہر بات کو ان کا ضمیر انکار کر دیں۔ مطالعہ تو بعد میں ہوگا، تحریر تو بعد میں ہوگی، فیصلے تو بعد میں آئیں گے، مکالمہ تو بعد میں ہوگا، تحریریں بعد میں پڑھی جائیں گی۔ محبت اتنی پیدا کر دو کہ جب بھی پیغمبر کے خلاف کوئی بات آئے تو ضمیر مومن تڑپ اٹھے اور یہ کہہ دے جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ قرآن عظیم کہتا ہے نا، جب ام المومنین پہ اعتراض عائد کیا گیا حضرت عائشہ پر، تو قرآن کہتا ہے تم نے سنتے ہی کیوں نے کہہ دیا کہ یہ افطرا اور غلط ہے؟ قرآن پاک نے کہا ہے تم نے سنتے ہی کیوں نے نہیں کہہ دیا کہ یہ افطرا اور غلط ہے؟ ان کی طہارت بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے تم نے سنتے ہی کیوں نہیں کہتے کہ غلط ہے؟ اسی طریقے سے اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی اتنی محبت پیدا کر دو
ان کی عظمت اتنی پچھال دو کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی بات ہو ان کا ضمیر مومن چیخ اٹھے، جھوٹا ہے تو، مردود ہے تو، ذلیل ہے تو، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمے سے باہر کا انسان ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مستشرقین نے ہماری اصلی قوت کا اندازہ کر لیا۔ جانتے ہو صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ مسجد اقصی کیسے حاصل کی تھی؟ رجب کی 26 تاریخ تھی۔ مسجد اقصی میں وہ نماز عشاء ادا کر رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ اس وقت مسجد اقصی دشمنوں کے قبضے میں تھی۔ نماز پڑھتے خیال ہے کہ یہ معراج پاک کی پہلی منزل ہے، یہاں سے سرکار نے آسمانوں کا سفر کیا ہے، عرش عظیم کی خلوتوں میں پہنچے ہیں، یہ میرے آقا کی پہلی منزل ہے۔ یہاں ان کا باضابطہ ناقہ باندھا گیا تھا، یہی مسجد میں میرے آقا نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی تھی۔ یہ خیال آیا اور اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی، اللہ میں اگلے سال بڑی آزادی کے ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھوں گا، یہ مسجد ہمارے پاس ہوگی۔ اور 1 سال کے اندر انہوں نے دشمنوں کی مشترکہ پورے یورپ کی قوت کو شکست دے کر کے مسجد قبضے میں کر لیا، اور صدیوں تک ان کے پاس رہی، پھر ہماری بدعمالیوں سے پھر دوسروں قبضے میں چلی گئی ہے۔ مگر اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، اب کوئی باغیرت مسلمان نہیں ہے جو نبی کی عظمت پر جان دینے کا حوصلہ رکھتا ہو اور مسجد اقصی میں قسم کھا سکے کہ ہم اسے پھر آزاد کرائیں گے، یہ ہمارے نبی کی منزل، معراج کی پہلی منزل ہے۔ یہ غیرت مر گئی ہے، اور یہ انہی سازشوں کی بنیاد پہ مر گئی ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ان کے دل سے محبت رسول چھین لو، ان کے دل سے روح مصطفیٰ چھین لو۔ آج بھی جاتے ہوں گے، آج بھی ان کے ذہن میں ہوگا کہ مسجد اقصی ہمارے پاس نہیں ہے، سرکار کی پہلی منزل معراج نہیں ہے، جہاں انہوں نے انبیاء کی امامت کی ہے، جہاں 1,24,000 انبیاء کرام دوبارہ اتارے گئے تھے زمین پر، وہ سجدگاہ دوسروں کے قبضے میں ہے، مگر وہ ایک باغیرت تاجدار تھا۔ اگر محبت رسول کا جذبہ نہ ہوتا تو اسے تاریخ کا حادثہ سمجھ کے گزر جاتا، انقلابات کی زندگی سمجھ کے گزر جاتا۔ ٹھیک ہے، قوموں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، مگر وہ مومن تھا، اور ایسا باکردار مومن تھا، اتنا عظیم مومن تھا کہ حطین کے میدان میں پورے یورپ کی مشترکہ قوتوں کو شکست دینے کے بعد ان کے کمانڈر رچرڈ دی لائن ہارٹ کو گرفتار کیا، اس نے زخمی ہو گیا تھا وہ شخص، اس کے زخموں کا علاج کرایا اور باضابطہ اسے لندن واپس کر دیا۔ اس دور کا مرد مسلمان اپنے دشمن کے ساتھ بھی محبت کا سلوک کرتا تھا، اور آج کا یہ بہت زیادہ مہذب انسان دشمن نہیں، شبہے کی بنیاد پر انتہائی ذلیل انداز سے اپنے دشمنوں کو مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ عراق آپ کے سامنے ہے، لیبیا کے آپ کے سامنے ہے، بہت مہذب ہیں لوگ، بہت شائستہ ہیں لوگ، اس لیے کہ یہ لوگ مستشرقین یورپ کی پیداوار ہیں، اور وہ مرد مومن رسول کی محبت کا دیوانہ تھا، رسول کی مقدس زندگی کا دیوانہ تھا۔ اس نے یہ دیکھا تھا کہ شکست و فتح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دشمن کے ساتھ بھی پیار کا سلوک کرو۔ اور یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ پورا مغرب کہہ رہا ہے کہ صلاح الدین ایک شریف اور محبت کرنے والا دشمن تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیرت اگر مر گئی، محبت رسول کا جذبہ مر گیا، نبی کے نام پر جان دینے کا حوصلہ مر گیا، تو آپ بے جان لاشا بن جائیں گے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میں اتنا وقت نہیں ہے، 1-2 الزامات نہیں، ہزاروں الزامات جن کا جواب دینا ہے اور دینا چاہتا ہوں، مگر میں صرف اشارے دے رہا ہوں تاکہ آپ آئندہ باخبر ہو جائیں کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ ایک طرف مستشرقین الزامات عائد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مشنریز اور مبشرین انہی الزامات کے دائرے میں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ کا بچہ ان کے اسکولوں میں جاتا ہوگا، میں نہیں جاتا کہ وہ یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ایسے انگلش میڈیم اسکول کیوں نہیں کھولتے؟ آپ ان کو بڑی فیس دے کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور آپ کے بچوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ صبح کا آغاز
3 خداؤں کی دعا سے ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں قائم کرتے؟ آپ لاکھوں روپے تفریحوں پہ ضائع کرتے ہیں، عیاشیوں پہ ضائع کرتے ہیں، بڑے بڑے محلات کو قائم کرنے پہ ضائع کرتے ہیں. آپ کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اسلام کے دائرے میں ایسے ادارے قائم کریں، اسلام کے ماحول میں، ایٹماسفیئر میں ایسے ادارے قائم کریں جہاں دین بھی ہو، محبت رسول بھی ہو، دنیا کی ترقیاں بھی ہوں. یہ بھیک میں مانگی ہوئی زندگی تمہیں کب تک وقار دے سکے گی؟ کب تک عزت دے سکے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مستشرقین یورپ کا تیسرا اعتراض وہ اسلامی معاشرے پر ہے، ہماری اسلامک سوسائٹی پر ہے. اس پہ بہت زور لگایا جا رہا ہے کہ اسلام عورت کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتا ہے. یہ مرد میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کریٹ کرتا ہے. اس میں عورتوں کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے، وہ صرف اس کی جنسی زندگی کی تسکین کے لیے ہوتی ہیں. وہ 1 سے لے کے 4 شادیاں صرف اپنے صحت کی تسکین کے لیے کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ان کی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام سرور کائنات محمد رسول اللہ نے واللہ العظیم عورت کو جتنی عزت دی ہے نہ تاریخ میں کبھی ملی ہے اور نہ قیامت تک مل سکے گی. وہ پیغمبر ہیں جس نے ماں کے قدموں میں جنت عطا فرمائی ہے. وہ پیغمبر ہیں جس نے ماں کی زیارت کو کعبہ کی زیارت قرار دیا ہے. وہ پیغمبر ہیں جس نے بہن کے احترام کو باضابطہ ضروری قرار دیا ہے. وہ پیغمبر ہیں جس نے باپ کی جائیداد میں بیٹی کی وراثت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے. وہ پیغمبر اعظم ہیں جنہوں نے ان کو جن سے بازار بننے سے روکا ہے. آج کیا ہے؟ آج کی عورت کا ضمیر اگر بیدار ہو جائے تو واللہ العظیم وہ آج کے معاشرے سے پناہ مانگے گی. آج تم یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ زانی کو ریپ کرنے والے کو موت کی سزا دی جائے، اور تم نے دیا بھی. میں ویلکم کرتا ہوں اس فیصلے کو، یہ بڑا عظیم فیصلہ ہے. مگر یہ فیصلہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے دیا تھا. اگر اس فیصلے پہ عمل ہوا ہوتا تو آج زنا نہ ہوتا. مگر برائیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اس فیصلے کے بعد روز ریپ ہو رہا ہے، روز زنا ہو رہا ہے. اس لیے کہ تم نے زانی کو، ریپسٹ کو سزا تو دی ہے، مگر وہ مفاسد بند نہیں کیے ہیں، ذرائع جس کی بنیاد پہ زنا ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں، ایک بھوکا اور پیاسا انسان دریا کے کنارے پہنچ جائے تو کیا وہ ٹوٹ نہیں پڑے گا؟ جنس ایک بھوک ہے، سیکس ایک بھوک ہے، اور بڑی شدید بھوک ہے. پیٹ کی بھوک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اس کے مقابلے میں. یہ بھوکا جب عریاں عورتوں کو دیکھے گا، ننگی عورتوں کو دیکھے گا، ننگی فلموں کو دیکھے گا، ننگے ڈراموں کو دیکھے گا، ننگا بازار دیکھے گا، ننگا ماحول دیکھے گا، تو جو کچھ دیکھے گا اس پر عمل بھی کرے گا. اگر تم زنا بند کرنا چاہتے ہو تو یہ معاشرتی بدکرداریاں بند کرو. اسلام کا لباس پہناؤ اپنی بیٹیوں کو، اسلام کی آبرو دو اپنی بیٹیوں کو، اسلام کا حجاب دو اپنی بیٹیوں کو، تاکہ کسی بھوکے کی نگاہ کتے کی طرح سے تمہارے بچیوں کے جسم پر نہ پڑنے پائے، تاکہ کوئی کتا تم پر حملہ آور نہ ہونے پائے. تم سزا دے کر کے جرم سے نہیں بچا سکتے ہو. 1 کو دو گے، 2 کو دو گے، 3، کیا پوری قوم کو سزا دو گے تم نے یہ آزادی، یہ عریانیت، یہ مغربیت، یہ وحشت اس لیے پیدا کی ہے کہ زنا بڑھے، یہ برائیاں بڑھیں، یہ بدکرداریاں بڑھیں. اور عالم یہ ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی تم نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سبھی ہم سے یہ کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نظر اپنی. سبھی ہم سے یہ کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نظر اپنی. کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر. یہ عریانیت، یہ فحاشی، یہ فلمیں اور فلموں کا مکہ مناظر زنا کی دعوت دیتے ہیں، ریپ کی رغبت دیتے ہیں. اور جہاں کوئی بھوکا بھیڑیا کسی عریاں عورت کو دیکھتا ہے تو ٹوٹ پڑتا ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ. یہ چند کیسز تمہارے سامنے آ گئے ہیں، لیکن معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے تم شاید نہیں جانتے ہو، اور شاید تم تک پہنچ بھی نہ سکے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بے پناہ ضروری ہے کہ کسی کو موت کی سزا دینے سے پہلے ان اسباب کو بند کیا جائے جن اسباب کی بنیاد پہ ریپ بھی ہوتا ہے، گینگ ریپ ہوتا ہے.
زنا ہوتا ہے، جنسی استحصال ہوتا ہے، بچیوں کی آبرو لوٹی جاتی ہے، بچیوں سے پہ زنا کر کے قتل کر دیا جاتا ہے. تم ایک کو سزا دیتے اور برائیوں کے ان ذرائع کو بند کر دیتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی، مگر تم نے سزا ضرور دی ہے، مگر ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. پورے ملک کو ہماری اپنی تہذیب کے مطابق، خود ملکی تہذیب کے مطابق ایک باکردار زندگی عطا کرو، ایک باوقار زندگی عطا کرو. مجھے یاد ہے کہ مغرب میں، امریکہ میں، ایک عورت کو پریسٹ کی بیوی تھی، قرآن دیا گیا اور کہا اس میں جو جہاد کی آیتیں ہیں اسے نکال کے اس کو ٹیررزم ثابت کرو. اس نے قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک ختم کرتے کرتے مسلمان ہو گئی. ہنگامہ مچ گیا چرچ کی دنیا میں کہ ہم نے تو اسے اسلام کے خلاف تیار کیا تھا اور یہ اسلام قبول کر لیا اس نے. شوہر نے دباؤ ڈالا، چرچ نے دباؤ ڈالا، یہ بہت برا ہوا ہے. کہا کوئی برا نہیں ہوا ہے. کیا تم آج کے بعد حجاب کرو؟ کہا میں کروں گی. اس لیے کہ پہلے جب میں نکلتی تھی عریاں ہو کر کے، بے حجاب ہو کر کے، تو ہر بھوکا بیڑیا بھوکی نظر سے مجھے دیکھتا تھا جیسے میں کوئی قصائی کی دکان پہ لٹکا ہوا گوشت ہوں. اور آج جب میں نکلتی ہوں تو ہر نگاہ جھک جاتی ہے میرے سامنے. کوئی مجھے بھوکی نظر سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ احترام کی نظر سے دیکھتا ہے. اس لیے کہ مجھے میرے نبی نے احترام کا جذبہ دیا ہے، احترام کی زندگی دی ہے، احترام کا حجاب دیا ہے. ہر وہ دولت جو قیمتی ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے. عورت اگر زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے تو اسے پوشیدہ رکھنا ہوگا، اسے آوارہ نہیں کرنا ہوگا، اسے آزاد نہیں کرنا ہوگا. اس نے کہا کیا تمہارا شوہر اگر 4 شادی کر لے تو؟ بہت بڑا الزام ہے، 4 شادیاں 4 شادیاں 4 شادیاں. تو کہا کہ کوئی حرج نہیں، اگر میرا شوہر جس سے میں شادی کروں گی اگر 1 سے زیادہ شادیاں کر لے تو کم از کم مجھے یہ تو یقین ہوگا کہ آج کی رات میرا شوہر کہاں ہے. ارے ظالم تو کہاں رہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. یہ اطمینان میرے لیے کافی ہوگا کہ میرا شوہر کہاں ہے، میرا شوہر کس بستر کی زینت ہے، تم کس قہبہ خانے کی زینت بنتے ہو یہ کوئی نہیں جانتا ہے. تم نے کیا ایک بیوی پہ کبھی قابو پایا ہے اور ضبط کیا ہے؟ تم نے آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ زنا کیے ہیں، تم نے بازاروں میں گھومنے والوں کو اپنے قریب بنایا ہے، تم نے ایک بیوی رکھی ہے اور 25 گرل فرینڈ رکھے ہیں. میں تمہیں جانتی ہوں، اسلام نے مجھے عزت دی ہے، مجھے گوارا ہے کہ میرا شوہر 1 سے زیادہ شادی کرے، مگر میں تمہیں بتاتی ہوں میرا شوہر ایسا کبھی نہیں کرے گا. جسے میں اپنا شوہر بناؤں گی وہ ایسا نہیں. قرآن نے کہا ہے وَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، تم 1 سے زیادہ شادی کر سکتے ہو مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ عدل سے کام لو. ان کو برابر کا نان و نفقہ دو، ان کو برابر کا لباس دو، ان کو برابر کی رہائش دو، حتیٰ کہ اپنی جنسی زندگی تقسیم کرو. اور یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے میرا شوہر اگر قرآن کا عامل ہے تو 1 سے زیادہ شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا ہے. فواحدہ کی شرط اتنی سخت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں مگر 1 لاکھ مسلمان بھی دکھا سکتے جنہوں نے 2 شادیاں کی، 3 یا 4 شادیاں کی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے بڑی سخت شرطیں لگی ہیں. پھر یہ 4 کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ یورپ میں 2 جنگیں لڑی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار. ان دونوں جنگوں میں کئی کروڑ انسان مارے گئے ہیں، مرد کئی کروڑ. ان کی بیوائیں کہاں گئیں؟ ان کی بیواؤں کا کیا حشر ہوا؟ ان کی بیوائیں کہاں زندگی گزار رہی ہیں؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد جس قدر ریڈ ایریاز اور قہبہ خانے قائم ہوئے اس سے پہلے نہیں تھے. یعنی انہوں نے اپنی جنسی تسکین کے لیے زنا کے اڈوں کی جگہ کو اختیار کر لیا ہے. مگر اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسے حالات پیش آئیں تو 1 سے زیادہ شادی کر کے اپنی قوم کی بیٹیوں کو پناہ بھی دو اور عزت بھی دو تاکہ وہ رسوا نہ ہونے پائیں، تاکہ وہ ذلیل نہ ہونے پائیں. پہلے عورت بکتی تھی، پہلے عورت بکتی تھی، آج اس سے بھی زیادہ ذلیل ہو گئی ہے. پہلے عورت کا جسم بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا. آج عورت اتنی ذلیل ہے کہ اشتہارات کے پوسٹر کے ذریعے سے اپنی عزت نیلام کر رہی ہے، ننگا کر رہی ہے، اوریاں کر رہی ہے. اگر یہی تمہاری تہذیب ہے تو لعنت ہے تمہاری تہذیب پر. اسلام ایک باوقار زندگی دیتا ہے اپنی بیٹی کو، ایک باوقار حیات دیتا ہے اپنی بیٹی کو. جو اسلام کی خوبی ہے
اسے اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہو؟ میری مسجد میں، میرے ادارے میں آتے رہتے ہیں لوگ سوالات کرنے کے لیے، مولانا مسٹر اعظمی، تم اپنی مسجد میں عورتوں کو امامت کیوں نہیں کرواتے ہو؟ انہیں امامت کا حق دو، انہیں برابر کا حق ملنا چاہیے۔ میں نے کہا تم نے اپنے چرچ میں آج تک کسی عورت کو لیڈنگ کا حق دیا ہے؟ ایک آدھ کیسز ضرور آئے ہیں، مگر اس پر بھی احتجاج ہو رہا ہے تمہارے اندر۔ تم تو آزاد معاشرے کے لوگ ہو۔ عورت امامت اس لیے نہیں کرائی جاتی اس سے کہ ہم اسے ذلیل سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، سیکنڈ درجے کا شہری سمجھتے ہیں، بلکہ اس لیے تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ عورت کچھ ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اگر امامت کرے گی تو کیا ہوگا؟ ان دنوں میں جمعہ کیسے پڑھائے گی؟ ان دنوں مسجد میں کیسے آئے گی؟ عورت کو اپنے بچے کی پرورش کرنی ہے، چھوٹا اور ننھا بچہ اس کی گود میں ہے جو دودھ کے لیے بلک رہا ہے، عورت امامت کرنے آئے گی تو بچے کا کیا ہوگا؟ عورت کی ذمہ داریاں مردوں سے مختلف ہیں، اس لیے عورت نے، اسلام نے ان ذمہ داریوں سے اسے عہدہ برا کر دیا ہے، اسے ذلیل نہیں کیا ہے بلکہ اسے عزت کا مقام دیا ہے تاکہ وہ ڈبل مشکل مبتلا نہ ہونے پائے، تاکہ ڈبل دشواری مبتلا ہونے پائے۔ آپ عورتوں کو مردوں سے الگ کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھ سے پہلے تم اپنے لاتی بھائی یہودیوں سے پوچھ لو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی سینیگاگ میں مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہیں۔ وہ تمہیں معلوم ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کی توجہ، اس کے جسم کا قبلہ حقیقی طور پہ عقیدہ الہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور جب سائیڈ بائی سائیڈ کوئی عورت کھڑی ہوگی تو ممکن ہے کہ نمازی کا ذہن اس طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت اور اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اجازت نہیں دیتے، لیکن وہ نماز پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں۔ وہ تم اپنی لڑکیوں کو بازاروں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں نے کہا کہ تم اپنی شہزادیوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے ہو؟ رائل فیملی کی لڑکیاں بازاروں میں دوست کیوں نہیں بناتی پھرتی؟ ایک نے بنایا تھا تو ختم ہو گئی، کیوں نہیں بناتے ہیں؟ ارے وہ رائل فیملی کی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم نے اپنی رائل فیملی کو، اپنی ملکہ کی بیٹیوں کو جو عزت دی ہے، اسلام نے ہر لڑکی کو دی ہے، اسلام نے ہر بہن کو دی ہے۔ تمہارے نزدیک عزت کی حقدار صرف رائل فیملی ہے، پردے کی حقدار صرف شہزادیاں ہیں۔ تم نے معاشرے کو ذلیل اور معزز لوگوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اپنے کمتر لوگوں کو آزادی دے رکھی ہے تاکہ وہ شراب اور عورت کے نشے میں ڈوب کر کے تمہارے خلاف بغاوت نہ کر سکیں، اور حکومت کرنے کے لیے تم نے ایک مخصوص طبقے کو تلاش کر رکھا ہے جن کو عزت بھی دیتے ہو اور احترام بھی دیتے ہو۔ اسلام نے سب کو برابر کر رکھا ہے، اسلام کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں۔ یہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے کہ جو اگر قائم ہو جائے تو سب کچھ سنور سکتا ہے۔ اگر لڑکیاں کام کریں تو معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے۔ تمہارے ملک میں لاکھوں بے روزگار ہیں، اگر لڑکیوں کو گھروں کی ذمہ داری دو تو ان بے روزگاروں کو روزی مل سکے گی اور کام کر سکیں گے۔ وہ بے روزگاری ختم کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ عورتوں کو ان کی ذمہ داری دو اور مردوں کو ان کی ذمہ داری دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو مستشرقین کے حوالے سے کی جاتی ہیں اور مسلسل دہرائی جا رہی ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، گھڑی دیکھی جا رہی ہے، یہ موضوع بڑا وسیع اور ہزاروں اعتراضات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی۔ بس اتنا کہوں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو کالج یونیورسٹی میں جانے سے پہلے اسلام کی اتنی تعلیم دے دو کہ وہ خود مجاہد بن جائے اور جواب دے سکے، اور نبی کی اتنی محبت دے دو کہ وہ کسی بھی گستاخ نبی کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھو، یہ پیغام ہے سنی دار اسلامی کا اور امت اسلامیہ کا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔